تو میرے محترم بھائیوں، اور نمبر 6 بات بیان کرنے لگا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ جنوں آندہ ہے وہ بولے گا تنزل الملائکۃ۔ آج ہمارا موضوع بھی ہے ملائکۃ۔ میں نے شروع میں آپ کو پڑھ کے سنایا ہے آمنت باللہ و، جس کا یہی ایمان ہے وہ ذرا بولنا، بڑی مہربانی۔ روزہ آپ نے رکھا ہے تو میں نے بھی رکھا ہے، آپ بھی بولیں نا، میں بول رہا ہوں آپ بھی بولیں، آمنت باللہ و، آمنت باللہ، میں اللہ پر یقین کرتا ہوں، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر یقین کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او مخاطبہ تجھے کیا بتاؤں کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک بندہ 83 سال اللہ کی عبادت کرتا رہے، 83 سال نہ کھائے نہ پیے نہ آرام کرے نہ بیٹھے، مسلسل 83 سال عبادت کرتا رہے، وہ 83 سال عبادت کرنے والا لیلۃ القدر کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اونچی کو سبحان اللہ۔ میں اس لیے کلوا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ لیلۃ القدر پانی ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اتنی عظیم رات ہے جس کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی اعلیٰ ہے۔ تنزل الملائکۃ، یہ ایسی عظیم رات ہے، تنزل الملائکۃ، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے، والروح، اللہ فرماتے ہیں جبریل بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں۔ روح کا معنی جبریل، ملائکہ کا معنی فرشتے۔ یا اللہ نبوت کا دروازہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے، اب جبریل کون سا وحی لے کے آتا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں سارے فرشتوں کی، میں جبریل کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ ڈیوٹی کیا لگاتا ہوں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سب فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والے، اس رات میں تلاوت کرنے والے، اس رات میں میرا ذکر کرنے والے، اس رات میں قرآن پڑھنے والوں کے لیے سلامتی کی دعا کر کے آؤ جبریل اور فرشتوں جاؤ اس کے لیے سلامتی کی دعا کرو جو اس رات میں جاگ رہا ہے اور میری عبادت کر رہا ہے۔ یا اللہ آدھا گھنٹہ آتے ہیں، پونا گھنٹہ آتے ہیں، 2 گھنٹے آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہے یا حتی مطلع الفجر، ساری رات حتیٰ کہ فجر کے طلوع تک جبریل زمین پر رہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اسی لیے حضور نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو کیا کرو؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ کے رسول کیسے تلاش کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ پتہ نہیں کتنے گئے ہو، آپ کو کیوں میری تقریر نہیں سمجھ آ رہی؟ توجہ کرو، کس لیے حضور اعتکاف بیٹھتے تھے؟ لیلۃ القدر کو بولو تلاش کرنے کے لیے۔ صرف حضور ہی نہیں بیٹھتے تھے، صرف حضور ہی نہیں بیٹھتے تھے، حضور کی ازواج بھی بیٹھتی تھیں، امہات المومنین مسجد میں یہاں تو پاکستان میں تو مسجد میں عورتوں کا ویسے پابندی لگا دی نا، نہ تسی جمعہ پڑھنا ہو، نہ نماز پڑھنا ہو، نہ اعتکاف کرنا ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، مسجد کے بغیر تو اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اتنے گھراں وچ لا کے خیمے چ بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ کس لیے؟ بولو
اونچی بولو، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ادھر توجہ کرنا بھائی، جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، یعنی جہنم سے اس کو 3 خندقیں اللہ دور کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ 3 دفعہ زمین سے آسمان تک بندہ جائے نا تو 3 دفعہ ایک دن کے اعتکاف سے بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو 10 دن اعتکاف بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک کی سنت متواترہ ہے، یہاں نا نفلوں پر لڑائیاں ہو رہی ہوتی، نفلوں پر، اور تراویح نفل نے نا جوں دے رمضان چڑھے لڑائیاں ہو رہی ہیں، 8 نے کہ 20 نے، 8 نے کہ 20۔ اور بھائی وہ تو سنت، وہ تو نفل ہیں جو سنت متواترہ ہے، جو نبی پاک نے کبھی چھوڑی ہی نہیں۔ بلکہ آخری رمضان نا آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، کتنا؟ اونچی بولو۔ میں آپ کو حدیث سے حوالے دکھاتا ہوں، یہ کوئی مطلب اختلافی بات تو نہیں ہے۔ بھائی اعتکاف بیٹھیں گے، ابھی کیا کہتے ہیں جی، کام کرنے، شاپنگ کرنی، کپڑے خریدنے، جوتیاں خریدنی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایک بڈھی دیاں ساڑی میچنگ چوڑیاں نہیں پوریاں ہونیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھیں، پھر بھی ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر، 11 ازواج تھی پھر بھی اعتکاف بیٹھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا عائشہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، تو جو میری طرف ہو بڑی مہربانی ہو، آپ نے میری طرف دیکھنا یار، آپ نے فرمایا عائشہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے ہم میزبان ہوتے ہیں، اللہ ہمارا مہمان ہوتا ہے۔ اونچی سبحان اللہ کہو یار، ہاں، اللہ ہمارا مہمان ہوتا ہے۔ امی فرماتی ہیں اعتکاف میں، یہ اعتکاف میں گفتگو ہو رہی ہے امی کی اور حضور کی۔ امی فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں قربان ہوں، جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، اس کے لیے بستر اچھی طرح سیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دروازے کھول دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ اللہ تو کھانے سے پاک ہے، یا رسول اللہ اللہ تو آرام کرنے سے پاک ہے، میرے اللہ اکبر یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے جب اللہ میرا مہمان ہو، میں اس کی میزبان ہوں، تو میرے اللہ کو مجھ سے کیا چاہیے، اللہ کیا پسند کرتا ہے وہ میں کام کروں، جو میرا رب پسند کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا رب کو بندوں سے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ بندوں کی عاجزی ہے۔ کیا ہے؟ اونچی بولو، عاجزی ہے۔ یا رسول اللہ عاجزی تو میں اللہ کی کروں، کوئی ایسے الفاظ بتائیے کہ رب میرا مہمان ہو اور میں رب کے سامنے یہ عاجزی والے الفاظ ادا کروں۔ آپ نے فرمایا عائشہ جب لیلۃ القدر کو پالو، جب آخری عشرے میں داخل ہو جاؤ تو تیری زبان پر رب کے لیے عاجزی کے یہ الفاظ ہونے چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ 10 دن آپ کا اور میرا ترانہ ہوگا، زبان پر ہمارے ذکر ہوگا، 10 دن 10 راتیں، کیونکہ اللہ ہمارا مہمان ہے، ہم اس کے میزبان ہیں۔ تو کہنا کیا ہے ذرا مل کے سارا میرے ساتھ پڑھو نا، اللہم انکا عفو تحب العفو
آپ آہستہ بول رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کیسے بولیں گے، آپ دکان پر بیٹھے ہوئے کیسے بولیں گے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے نہیں بولتے۔ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ وہ کچن میں کام کر رہی ہیں، وہ جھاڑو دے رہی ہیں، وہ بسترے ٹھیک کر رہی ہیں، وہ زبان پر بس یہی ترانہ جاری رہے، عاجزی کا جملہ اللہم، سارے اونچی بولو یار، کچھ نہیں ہوتا یار، اللہم، نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میں نے آج یاد کرا کے چھوڑنا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ فاعف عنی، مجھے کیا کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ راتوں کو بھی یہی پڑھنا ہے، دن کو بھی یہی پڑھنا ہے، ہر وقت خدا سے معافی مانگتے ہی رہنا ہے، مانگتے ہی رہنا ہے۔ امی عائشہ سے کہا حضور نے کہ ساری رات تیرے رب تیرا مہمان ہوگا، تو میزبان ہوگی، تو رب کی خدمت کن الفاظ میں کرے گی؟ بولو یار، اونچی آواز سے بولو، تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 6 اللہ پاک فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح۔ نمبر 6 بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آتے ہیں، حضرت جبریل بھی آتے ہیں لیلۃ القدر میں قیام کرنے والوں کے لیے۔ اچھا چلو میں نے آپ سے کہا اعتکاف بیٹھو، آپ بہت آہستہ بولے، آپ بہت آہستہ بولے، بھائی آپ کا دل نہیں شاید کیا اعتکاف کے لیے۔ پہلے بہت زیادہ لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے، اب لوگ اجتماعی اعتکاف کو ڈھونڈتے ہیں۔ اجتماعی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اعتکاف تو تنہائی والا ہوتا ہے، اجتماعی والا تو بولتے نہیں، آپ کو شاید نہیں سمجھ آ رہی میری بات۔ اور بھائی اس کے خیمے کیوں لگائے جاتے ہیں، کیوں خیمے لگائے جاتے ہیں، کیوں پردہ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ تنہائی والی عبادت ہے، اجتماعی والی عبادت اعتکاف۔ اچھا چلو یار آپ اعتکاف نہیں بیٹھتے ہو، ایک تو آج میرے ساتھ وعدہ کرو نا، انشاءاللہ 5 راتیں تک 21ویں، یہ جو آج رات آ رہی ہے، یہ جو رات آ رہی ہے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں قاری صاحب آپ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہو گیا، 5 راتیں سوئیں گے نہیں، موبائل بھی نہیں چلائیں گے، ٹی وی بھی نہیں لگائیں گے، پتہ ایک تو قرآن پڑھیں گے یا پھر زبان سے۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ پھر بولیں ذرا، یا پڑھیں گے اللہم انکا، اب 5 راتیں جاگیں گے انشاءاللہ، ارادہ کر لو پکا دل میں، انشاءاللہ یہ 5 راتیں جاگیں گے۔ آج رات جو آ رہی ہے یہ بھی جاگ کے گزارنی ہے، اتوار کو جو آ رہی ہے وہ بھی جاگ کے گزارنی ہے، منگل اور بدھ کی درمیانی رات وہ بھی جاگ کے گزارنی ہے، اور جمعرات اور جمعے کی رات وہ بھی جاگ کے گزارنی ہے، اور ہفتے اور اتوار کی رات بھی انشاءاللہ جاگ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، حضور پر درود پڑھنا ہے، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے رو رو کے کہنا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ میں چھوٹی سی دعوت دیتا جاؤں کہ 27ویں رات آپ نے انشاءاللہ میرے ساتھ جاگنی، انشاءاللہ 27ویں رات یہاں میں ہوں گا، انشاءاللہ آپ نے 27ویں رات کو یہاں آنا ہے۔